پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے 4 رینجرز اہلکاروں اور 2 پولیس والوں پہ گاڑی چلا دی ہے۔ سب شہید ہو گئے ہیں اور اسلام آباد میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے خون خرابی کے بعد، اور حالات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ نازک ہو گئے ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا سیز فائر ہو سکتا ہے؟ کیا معاملات ٹھنڈے ہوں گے یا پھر مزید خون خرابہ ہوگا؟ اس حوالے سے میں بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ دیکھیں، بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور جو حالات ہیں وہ بہت ہی سنگینی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں کچھ لوگ شامل تھے جنہوں نے رینجرز اور پولیس والوں کو دیکھا تو بپھر گئے، غصے میں آ گئے اور ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی، اور گاڑی کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی، کشمیر ہائی وے پہ یہ واقعہ ہوا ہے، خونی واقعہ۔ تو وہ شہید ہو گئے ہیں، جس میں 4 رینجرز کے اہلکار شامل ہیں اور 2 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ اس کے بعد وزارت داخلہ نے فوری طور پہ ایکشن لیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی ہے اور شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے اس احتجاج میں بہت سے غیر ملکی بھی شامل ہیں جن میں افغانی ہیں، اور وہ خاص طور پہ پاکستان میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں۔ اور اس قسم کا جو پروٹیسٹ ہے، دیکھیں پروٹیسٹ جو ہے وہ ہر انسان کا حق ہے، لیکن اس پروٹیسٹ کی جو بیس ہونی چاہیے وہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے۔ اور اگر جلاؤ گھیراؤ اور فساد سے بھرپور احتجاج کوئی بھی کرتا ہے، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پی پی ہو، مسلم لیگ نون ہو، ایم کیو ایم ہو، یا تحریک لبیک پاکستان ہو، یا کوئی بھی ہو، اگر کوئی بھی جلاؤ گھیراؤ کا احتجاج کرتا ہے، سیاست کرتا ہے، تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اور پاکستان میں روڈیں بند کرنا اور جلاؤ گھیراؤ کرنا جو ہے وہ ایک عادت بن گیا ہے، ایک روایت بن گیا ہے۔ کسی کو بھی اپنی بات منوانی ہوتی ہے، پریشر ڈالنا ہوتا ہے تو وہ جلاؤ گھیراؤ کرتا ہے، اور لوگ پکڑے نہیں جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اب ہر کوئی اسی کو فالو کر رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہو گئی ہے، کیونکہ بات اب پولیس اور رینجر کی شہادتوں تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ ایک ممکنات میں تو یہ ہے کہ اب گورنر راج لگ جائے کے پی میں، کیونکہ جو کے پی والے ہیں وہ وہاں پہ اپنے معاملات صوبہ چلانے کے بجائے وفاق پہ چڑھائی کر رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو، اور یہ مطالبہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہی جا رہا ہے۔ اور دیکھیں بات کتنی کمال کی ہے کہ یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے خان صاحب کو پالا پوسا بڑا کیا، ان کو حکومت بنا کے دی، اور آج یہ لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جو مذاکرات ہوئے تھے رات میں، جس میں وزیر داخلہ سینیٹر جو ہیں محسن نقوی شامل تھے، امیر مقام رانا ثناء اللہ، اور پی ٹی آئی کی طرف سے اسد کیسر، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جو پروٹیسٹ ہیں وہ سنجانی پہ کر لیں، پشاور موڑ پہ کر لیں، ڈی چوک پہ نہ کریں، کیونکہ بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں اور یہ 3 روزہ دورہ ہے اور پاکستان کی بہت ہی بدنامی ہوگی۔ لیکن پی ٹی آئی نے کہا کہ خان صاحب کا حکم ہے کہ احتجاج ہوگا تو ڈی چوک پر ہوگا، اور یہ فائنل کال ہے عمران خان صاحب کی۔ اب یہ فائنل کال کیا واقعی فائنل کال ثابت ہوتی ہے یا پھر یہ مس کال؟ بظاہر تو یہ مس کال لگ رہی تھی، لیکن جب سے شہادتیں ہوئی ہیں رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی، تو اب جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا خاموش بیٹھنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے۔ 22 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہیں شرپسندوں نے، اور 119 پولیس والے ایسے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے ہیں۔ تو جو معاملہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہو گیا ہے، اور اس میں جو نقصان ہے وہ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جو عوام ہے ان کا سب سے بڑا حق ہے سیاست میں، اگر وہ انوالو ہونا چاہتے ہیں، کہ وہ منشور دیکھ کر اپنے فیوریٹ سیاستدان کو ووٹ دیں۔ اب یہ جو لوگ چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، سیاسی یا مذہبی، طرح نکلتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی فارغ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی مرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مارتے ہیں۔ اس سے ملتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ پارٹی یاد رکھتی ہے، نہ عزت ملتی ہے۔ اس میں نقصان جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا ہوتا ہے، اور لگ یہی رہا تھا کہ پی ٹی آئی خون خرابہ ہی چاہتی ہے تاکہ ان کے لوگ مریں، اور لوگ مریں تو اس کے بعد وہ اس کو سیاسی کارڈ کے طور پہ استعمال کر سکیں، اسٹیبلشمنٹ پہ جو ہیں وہ پریشر ڈال سکیں، اور جو معاملات ہیں وہ اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا حالات مزید خراب ہوں گے یا پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ آپ کامنٹس کر سکتے ہیں جو بھی کہنا چاہتے ہیں۔